نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم. سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. وہ اسرائیلیات جو ہے نا اس میں آتے ہیں. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ولی دکھا دے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ چلے جاؤ اور دریائے نیل کے کنارے پر ایک میرا ولی ہے اس کی زیارت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے دریا کے کنارے پر ایک سمجھے اسی طرح انسان ہے کہ بس زندہ بھی نہیں ہے تو مردہ بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی کمزور حالت میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تیرا ولی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ یہ میرا ولی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھ کے حیران ہو گیا. بندے کی زبان سے کچھ الفاظ بندہ پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی زبان منہ کے ساتھ اپنا کان قریب کر دے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس بندے کی زبان پہ الفاظ تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسے جلالی طبیعت دی کہ اس کو غصہ بہت زیادہ چڑھ جاتا، بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے آپ کے پاس تو صحت بھی کوئی نہیں، کس چیز کی آپ شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے اشارے سے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تو 4 قدم پیچھے چلا گیا. کڑے پھر واپس آ گئے. پھر پوچھا یار تیرے پاس تو صحت بھی کوئی نہیں، کس چیز کی شکر ادا کرتے ہو؟ پھر اس بندے نے بولا پیچھے چلے جاؤ. جب پھر پیچھے چلے گئی تیسری دفعہ آیا کہ جناب مجھے بتا دیجئے آپ کس چیز کی شکر ادا کرتے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ اس بندے نے اپنے زبان کو پکڑ لیا اس چیز کی. میرے زبان میں حرکت ہے، اللہ کے ساتھ میرا واسطہ ہے، رابطہ ہے، اس چیز کی میں شکر ادا کرتا ہوں. باقی صحت نہیں، چل پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اگر میرے زبان نے حرکت چھوڑ دیا تو پھر میرے رب کے ساتھ میرا رابطہ کٹ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب واقعی یہ تیرا ولی ہے. میرے بھائیو ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، ہر شے اویلیبل ہے، ہم پھر بھی ناشکر ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہے. ہم اپنے جسم پہ نظر ڈالیں گے، اپنے سہولتوں پہ نظر ڈالیں گے، ہر شے موجود ہے، صرف ایمان کی کمزوری ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو کمی ہے ایمان کی ہے. اچھا یہ بتائیے آج سے تقریباً چند سال پہلے ہمارے جو بزرگ تھے ہاڑ ساون بھادروں میں روزے بھی رکھتے تھے، اور اسی طرح روزے کے حالت میں گندم کی کٹائی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے گندم کے صفائی دانے نکالنا. تھریشر مشین نہیں تھی، سب کچھ بھی نہیں تھی، بجلی کی سہولت نہیں تھی، کوئی ایسی پانی ٹھنڈا پانی کچھ بھی نہیں تھے. وہ اتنے تکالیف، اتنے اور گرمی بھی زیادہ تھی کین جانے، اتنے فلسیا فت اور جو گرمی دانی نکلتے بندوں لوگوں کے چہروں پہ ہاتھوں پہ نکلتے، اس کے باوجود وہ روزے رکھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے. آج کل ہمارے پاس ہر قسم سہولت موجود ہے، اویلیبل ہے، لیکن ہم
بھائیو سوچو، اللہ کی شکر ادا کرو یار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دے دیا اس چیز کو صحیح طریقے پہ استعمال کرو، اس چیز صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ موبائل آپ کے پاس ہے جی، اویلیبل ہے، اچھے قسم کے موبائل ہے، اس سے آپ دین سیکھو، سکھاؤ کسی کو، یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اس سے آپ کوئی اور چیز دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو پھر یہ شکر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ پھر اگر جس چیز اللہ تعالیٰ نے جو چیز دے دیا آپ نے صحیح راستے پہ لگا دیا، صحیح طریقے سے استعمال کیا، یہ شکر ہے۔ اگر آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو پھر یہ شکر نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ لعنت ہے، عذاب ہے، یہ مصیبت ہے۔ میرے بھائی، اور رمضان آنے والی ہے، اور رمضان شریف کے روزے بھی انشاءاللہ ہم سب نے رکھنا ہے، اور یہ فضیلت بھی ہم سب نے حاصل کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے تمام جسم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہم سے پہلے جتنے لوگ تھے گزر گئے، ہم بھی گزرنے والی ہے۔ یہ جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے۔ یاد رکھیں، رب کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔